السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان 10 منٹ میں حاضر خدمت ہے، آخر تک ضرور سماعت فرمائیے۔ آج کا ہمارا 15واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم مورثین زکوٰۃ پر تبصرہ کریں گے، تو آئیے آیت ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو دراصل فقیروں کا اور مسکینوں کا حق ہے، والعاملین علیہا، اور ان اہلکاروں کا حق ہے جو صدقات وصول کرنے پر مقرر ہوئے ہوں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کا حق ہے جن کی دلداری مقصود ہو، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کروانے، قرض داروں کے قرضے ادا کرنے، اور اللہ کے راستے میں مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 60ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تبصرہ کیا جو زکوٰۃ کے مال کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے صدقات زکوٰۃ کی تقسیم کو کسی نبی پر یا ان کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین کر دیے، یعنی اس کے حقدار متعین کر دیے، جو کہ 8 ہیں۔ پہلے فقراء، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ دوسرے مساکین، جن کے پاس کچھ ہو لیکن وہ جینے کے لیے کافی نہ ہو۔ تیسرے عاملین، ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے وصول کرنے پر طے کیے گئے ہوں، جو پھر کے لوگوں کا زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور وہ لوگ مستحق ہوں، ایسے لوگ۔ مؤلفۃ القلوب، ایسے لوگ جن کے اسلام میں داخل ہونے کی امید ہو، یا پھر اسلام میں تو ہو لیکن غربت کی وجہ سے جو ہے اسلام سے دور ہو، ہمارا زکوٰۃ دینے سے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت آ جائے، اس امید سے زکوٰۃ دینا بہتر ہے، بشرطے کہ وہ لوگ مستحق ہو۔ رقاب، یعنی ایسے لوگ جو قیدی بنے ہوئے ہوں یا غلامی میں زندگی گزار رہے ہوں۔ خیر، غلامی کا تو آج کل کوئی خیال نہیں ہے، لیکن آج مسلم نوجوان کا ایک بڑا حصہ جھوٹے الزامات کی وجہ سے جیلوں میں اپنی زندگی کاٹ رہا ہے۔ لہذا مسلمان حکمران کو چاہیے کہ زکوٰۃ کا ایک حصہ وصول کر کے ان نوجوانان پر خرچ کرے جو بے گناہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ غارمین، ایسے لوگ جن پر کوئی حادثہ آ گیا ہو یا پھر قرض دار ہو گئے ہوں، تو ان کی مصیبت میں ان کو سہولت پہنچانے کے لیے یا پھر ان کے قرضے کو ادا کر کے ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سبیل اللہ، جہاد وغیرہ میں جانے والے فقہاء کرام نے اس سے طالب علم مراد لیے ہیں جو دینی علوم کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سبیل اللہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو حصول علم میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی سے جو ہے، اسی پر مدارس میں زکوٰۃ دینا اور مدارس کے طلباء کو زکوٰۃ دینا درست ہوتا ہے۔ اور صاحب بدایع نے فرمایا کہ اس سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو کسی بھی صورت میں اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بشرطے کہ وہ محتاج ہو۔ ہر دین کا کام کرنے والا اگر وہ محتاج ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ سبیل اللہ میں شمار ہوگا۔ ابن السبیل،
ایسا مسافر جو حالت سفر میں ہو اور غربت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اس کا سفر اس کو دشوار ہو رہا ہو، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہ ہو، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پہلے زمانے میں مہینوں کا سفر ہوتا تھا، تو اگرچہ انسان اپنے گھر میں امیر ہوتا ہے، لیکن سفر کی صعوبتیں اور مشقتوں کی وجہ سے انسان کنگال ہو جاتا ہے، سارا مال خرچ ہو جاتا ہے، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مسافروں پر بھی خرچ کرنا، زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا بہتر ہے۔ یہ رہی وہ تمام باتیں جو آیت مبارکہ کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلتے ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حرص سے یعنی حب مال سے بچو، اس حرص نے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ دنیا کے مال کی چیزوں کی حرص سے بچنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی محبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی حیات میں 1 درہم خیرات کرنا مرنے کے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ دیکھیے، آج لوگ جب تک زندہ ہوتے ہیں خرچ نہیں کرتے، جب کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب موت کا سامنا ہوتا ہے، یا پھر موت کے بعد ان کے اولاد جو ہے برائے صالح ثواب خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے 1 درہم، اپنی زبان میں مان لیجئے 1 روپے کا خرچ کرنا مرتے وقت یا مرنے کے بعد 100 درہم 100 روپے خرچ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لہذا جب تک زندگی ہے پیسے کو بچا کے رکھنے سے بچیں، اور جتنا ہو سکے خیرات صدقات میں حصہ لیں۔ اب چلتے ہیں مسنون دعا کی طرف۔ دیکھیے، اکثر ہوتا ہے کہ جو ہے جب 2-4 لوگ مل جاتے ہیں تو ایک محفل بن جاتی ہے، کچھ دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، اور جب وقت ہوتا ہے تو سب اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ مجلس ان مجلس والوں پر افسوس کا ذریعہ بنے گی کل قیامت کے دن۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب 2-4 لوگ مل کے بیٹھتے ہیں اور دنیاوی باتیں جو بھی باتیں کرتے ہیں، ضروری باتیں، تو اس میں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی تبصرہ کر لیں، تاکہ وہ مجلس ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ اور جب مجلس ختم ہو جائے، یعنی جب سب اٹھ کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہونے لگے، اٹھتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے یہ دعا اس مجلس کے لیے کفایہ بن جائے گی، یعنی یہ دعا پڑھنے سے وہ بیٹھنا ان کے لیے ذریعہ رحمت بن جائے گا۔ اس میں جو بھی گناہ ہوئے ہوں، زبانی گناہ، اللہ اس کو معاف کریں گے جب تک کہ غیبت یا بہتان نہ لگایا ہو۔ وہ دعا یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ اس دعا کو ہر مجلس کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں، اہتمام کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھکیں ہمارے لیے افسوس کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اب چلتے ہیں کچھ احکام و مسائل کی طرف۔ سونے چاندی کے زیور، برتن وغیرہ سب پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پہننے کے ہوں یا بند رکھے گئے ہوں۔ اکثر ہوتا ہے کہ سونا چاندی کی چیزیں جو ہے پہنے کم جاتے ہیں، لاکر میں رکھے جاتے ہیں۔ آج کل تو بینکس میں لاکرز میں رکھنے کا سسٹم ہے۔ اگرچہ آپ نے سونے چاندی کو یا ان کے برتنوں کو یا کوئی بھی ایسی چیزوں کو، سونے چاندی کے کپڑے کو استعمال نہ کیا ہو، اس کو بند کر کے رکھا ہو، تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ الغرض یہ کہ ہر وہ چیز جو
सोने या चांदी की हो और वो निसाब को पहुंच चुकी हो तो उस पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। ये रही वो बातें जो आज के दर्स में हम सबके सामने आई है। बिलखुसूस मोरिसीन ज़कात जो ज़कात के मुस्तहिक है उनकी बात हमारे सामने आई है। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि हम सब इन बातों को बार बार सुनेंगे, समझेंगे और इनको अमली जामा पहनाएंगे और सवाब के इरादे से अपने मुताल्लिकीन, दोस्त, अहबाब तक भी शेयर करेंगे। तो फिर अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। कल के दर्स में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।